Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے، اور تمہاری وہ بیویاں جن کو تم اپنے ماں کی طرح قرار دے دیتے ہو، اور نہ ہی اس نے تمہارے جن کو تم پکارتے ہو تمہارے بیٹے بنائے. یہ تمہاری باتیں ہیں جو تمہاری زبانوں سے نکلتی ہیں. اللہ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، وہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک. لیکن اگر تم ان کے باپ کے نام نہیں جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں، اور تم پر کوئی حرج نہیں اس میں جو تم سے غلطی اور خطا ہو گئی. ہاں، اگر تمہارے دل نے جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کی گرفت ہے. اللہ رب العزت بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. گزشتہ آیات میں کفاروں سے بچنے اور قرآن اور جو اللہ کا احکام ہیں ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا، کیونکہ اللہ ہی کارساز ہے. اس کے بعد ذکر تھا تھوڑا سا اسی میں کہ اللہ نے دو دل انسان کے اندر نہیں بنائے. یہ دو دل حقیقی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور زبانی اور فکری اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کہ بیک وقت انسان دل میں کچھ رکھے اوپر کچھ رکھے نہیں ہو سکتا. ایک ہی چیز سوچے گا پھر ایک کے بعد دوسری چیز سوچے گا. ایک ساتھ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ بھی دو دل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک شخص تھا جو مستقل یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے دو دل دیے ہیں اور میں اس کے ذریعے سوچتا ہوں اور میں محمد سے زیادہ سوچتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس کا ذکر پورا آ چکا ہے. پھر اسی میں مزید یہ تھا کہ تمہارے وہ منہ بولے بیٹے جن کو تم بیٹا بنا لیتے ہو کہہ کر، وہ حقیقت میں تمہارے بیٹے نہیں ہوتے ہیں. اور تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کر لیتے ہو، یعنی ان کو اپنے ماں کی طرح قرار دے دیتے ہو، تو تمہاری ماں نہیں ہوتی. اللہ نے سیدھے بات بتا دی ہے اور سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. یہ کہنے کے بعد کہ اللہ نے دو دل نہیں دیے، بیویوں کو ماں کی طرح مت بتاؤ اور دوسروں کی اولاد کو اپنے اولاد مت کہو، یعنی وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں اگرچہ تم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. بلکہ حکم کیا ہے کہ ان کو ان کے نام سے، یعنی ان کے ماں باپ کے نام سے پکارو. یہ اصل ہے. تو یہاں پر جو آج کے اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں تمہارے کہنے کے بعد، کیونکہ یہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. وجہ کیا ہے کہ میراث جو ہوتی ہے، وراثت جو ہوتی ہے، ایک طرف آپ کا اپنا بیٹا ہے جو آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے،
اور آپ کی بیوی سے وہ پیدا ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو کسی اور کی اولاد ہے، آپ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کا بیٹا آپ کے پراپرٹی، آپ کی جائیداد، آپ کی تمام چیزوں کا مالک ہوگا آپ کی دنیا سے گزر جانے کے بعد، لیکن جس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، آپ کے وراثت میں وہ شریک نہیں ہوگا، آپ کی کسی بھی چیز میں وہ حقدار نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ہمدردی کے طور پر آپ نے چونکہ اس کو پالا پوسا، آپ نے بڑا کیا، تو آپ ہمدردی کے طور پر اپنی زندگی میں اگر اس کو دے رہے ہیں تو وہ بخشش، عطیہ، انعام یا جو کچھ کہہ لیجئے وہ اس کے اوپر رحم دلی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی ہے۔ لیکن آپ کے مرنے کے بعد وہ کسی بھی اعتبار سے آپ کی کسی بھی چیز میں شریک نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العزت نے کہاں تک حکم دیا ہے؟ ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنا بیٹا کہہ کے مت پکارو، بلکہ جب بھی باپ کا نام آنے کا وقت آئے تو اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی تھے زید بن حارثہ، جو غلام بن کر آئے تھے، اور یہ حارثہ کے بیٹے تھے، اور حارثہ جو ہے مدینہ کے کہہ لیجیے کہ ادھر کے سردار تھے، لیکن ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا، یا جیسے بھی یہ مکہ میں لائے گئے اور بیچ دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پہنچائے گئے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید لیا تھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، تو غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو وہ زید بن محمد کے نام سے لوگوں میں مشہور ہو گئے، کیونکہ جو اس دور میں ایک بات تھی کہ اگر کسی نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا تو وہ اسی کی طرف منسوب ہو جاتا تھا، اور وہ اسی کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہ اس کی جائیداد میں شریک، اس کی تمام چیزوں میں شریک ہو جایا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زید بن محمد ہے، تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بھی شخص کے والد نہیں ہے محمد، جو ان کے صلبی اولاد ہیں، جو ان کے خون سے جو پیدا ہوئے، جو آپ کی نسل ہیں وہ تو ہیں، چاہے وہ چاہے وہ قاسم ہوں، چاہے وہ طیب ہوں، چاہے وہ کیا بولتے ہیں کہ ابراہیم ہوں، یا جو بھی ہیں، آپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں جو ہے کیا ہو گئے؟ انتقال کر گئے۔ چوتھے یہ تھے زید بن حارثہ، جن کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجیے آپ ان کے والد نہیں ہیں، ان کو ان کے والد کے نام کے ساتھ جوڑ کر پکارو، ان کے والد کے نام کے ساتھ نسبت کر کے پکارو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور تمام صحابہ کو اور تمام لوگوں کو حکم ہو گیا کہ وہ حقیقی آپ کے بیٹے اب نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ جب تک وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، بچے سے پردہ نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں؟ جس دن وہ بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو آپ کی اولاد نہیں ہے، تو جو آپ کے گھر میں خواتین ہیں ان کو اس سے پردہ لازمی ہو جائے گا، کیونکہ وہ اجنبی تھا اور اجنبی ہے۔ اب اس کے بعد یہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک طرف تو یہ کہ باپ اپنے بیٹے کا انکار کرے، سمجھ رہے نہیں؟ ایک طرف یہ کہ بیٹا اپنے باپ کا انکار کرے۔ باپ اپنے بیٹے کا انکار بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہو، غصے کی وجہ سے بیٹے کو عاق کر دیتے ہیں، جیسے غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن بیٹا جو ہے عام طور سے اپنے باپ کا انکار کر دیتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ باپ نے پڑھایا لکھایا، بچے نے اچھی سروس کر لی، اس کا لائف اسٹائل چینج ہو گیا، اس کی زندگی کا جو اتار چڑھاؤ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ایک اچھے لیول پر، اچھے اسٹیٹس پر آ گیا۔ ماں باپ مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن یہ IAS آفیسر ہے۔ اب ماں باپ تو جیسے تھے ویسے رہیں گے۔ ایک رکشہ چلانے والا انسان اگر محنت کر کے اپنے ان کو پال لے تو اپنے قوم میں، اپنے خاندان میں، اپنے پریوار میں، اپنے علاقے میں، اپنے سوسائٹی میں وہ ویسے رہے گا جیسے رہتا تھا۔ اب اگر بیٹے کے پاس وہ ملنے چلا گیا تو بیٹے کا اسٹیٹس بہت بڑا، کیوں نا یہ IAS آفیسر ہے، یہ کون ہے، یہ DM صاحب ہے، یہ کون ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔ اب وہاں پر اس کو شرم حیا آنے لگتی ہے کہ یار میرے والد صاحب تو اس طرح رہتے ہیں، ان لوگوں سے میں کیسے تعارف کراؤں گا کہ یہ میرے
والد ہیں تو اس میں والد کا انکار ایسے موقعوں پر لوگ کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، خوب دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کا انکار کر دے، سمجھ رہا نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو شخص میں نے پوچھنا نہیں، جو شخص اپنے باپ کا انکار کرے مسلسل اللہ کی لعنت میں رہے گا۔ جو شخص اپنے باپ کا انکار کرتا ہے اللہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ یہاں اللہ حکم دے ادعوہم لآبائہم، اس نسبت کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ بھائی کسی کی اولاد ہے یا نہیں، ڈی این اے کروا دو، ختم بات۔ اللہ نے یہ نشانیاں بہت پہلے سے دے رکھی۔ صحابہ کرام تو بہت ذہین تھے اور اس دور کے لوگ بھی بہت ذہین تھے، وہ انگوٹھا دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے، نشان دے کر۔ آج کل ہم لوگ فنگر پرنٹ مشین کے ذریعے پہچانتے ہیں، اس وقت لوگ ایسے دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے بغیر کسی فنگر پرنٹ کے، صرف دیکھا کہ ہاں یہ ایسے ہے، بتا دیا کہ ہاں یہ اس کی اولاد ہے یا نہیں، یہ اس کی اولاد ہے یا نہیں۔ اس کی مثال زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ہے خود، کہ جب یہ بڑے ہو گئے حضرت زید رضی اللہ عنہ تو ان کے شادی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا، ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام اسامہ تھا، سمجھ رہے نہیں، ایک طرف نہایت خوبصورت، ایک طرف جو ہے چہرہ کا رنگ بدلا ہوا، سانولا رنگ، سمجھ رہے نہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اولاد نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف خوبصورت خوبصورت لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اچانک اس میں کوئی کالا بچہ پیدا ہو جائے تو شک کرنے لگتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے، شک ہونے لگتا ہے لوگوں کو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے پریوار میں سارے لوگ جو ہے خوبصورت پیدا ہوئے، یہ کیسے کالا ہو گیا، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے۔ تو بھائی دیکھیے رنگ کا معاملہ ہے اللہ کے ہاتھ میں، کالا ہو یا گورا ہو۔ اور عام طور سے فزیکلی سائنسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 7 پشتوں تک اس کا اثر آتا ہے۔ شریعت نے نہیں کہا ہے کہ 7 پشتوں تک اس کا اثر آتا ہے، سمجھ رہے نہیں، ہو ایک الگ بات ہے، نہ ہو تو کوئی نہیں، شریعت نے اس کو کوئی نہیں، کیونکہ رنگ کے میٹر کو شریعت نے کبھی نہیں اچھالا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر کوئی فوقیت نہیں، سمجھ رہے نہیں، صرف تقوی کی وجہ سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہایت کالے تھے، حبشی تھے، غلام تھے، اللہ کے بڑے نہایت مقرب اور محبوب ترین بندے تھے، سمجھ رہے نہیں۔ ہم جیسے لوگ ان کی جوتیوں کی ٹھوکر کو بھی نہیں پہنچ سکتے، چاہے جتنے خوبصورت ہوں۔ اللہ نے ان کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ اپنے کعبے میں اپنے گھر میں کھڑا کرا کے کہا بلال اذان تو دے، بلال نے اذان دی۔ ان کو اذان سے جب روکا گیا تو اللہ رب العزت کو وہ اتنا ناپسند ہوا، اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ رب العزت نے صبح ہی نہیں کی۔ میں جس بندے کو چاہے جتنا کالا ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، میں نے اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہوں، تم نے اس کو اذان سے روک دیا، لو تمہاری صبح ہی نہیں کروں گا۔ بلال رضی اللہ عنہ ادھر روتے رہے کہ پروردگار مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ مجھے اذان دینے سے روک دیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ لو اب صبح ہی نہیں کریں گے، دیکھتے ہیں کون اذان دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بلال جاؤ پھر سے اذان دو، بلال اذان دیتے تو صبح ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رنگت کا کوئی میٹر ہی نہیں، آپ بہت خوبصورت ہے، بیٹا کالا پیدا ہوا، کوئی حرج نہیں، سمجھ رہے نہیں، آپ بہت کالے ہیں، بیٹا بہت خوبصورت پیدا ہوا، کوئی نہیں۔ ہمارا خود وہی واقعہ ہے۔ میں ایک مرتبہ بچپن کا واقعہ بتا رہا ہوں، اب تو رنگت چلتے چلتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاؤن ہوتے رہتی ہے۔ جب ہم 10-12 سال کے تھے، ایک مرتبہ ہم خود ایک گاڑی پر بیٹھ کے گئے، جیسے ٹیکسی وغیرہ چلتی ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک ہندو شخص آیا اور وہ بیٹھا بالکل بغل میں، پھر مجھے وہ دیکھتا رہا، بہت دیکھتے کے ساتھ کہنے لگا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا لگتے تو نہیں ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کیسے وہ چہرہ تمہارا ملتا جلتا ہے، وہ نہایت کالے، تم نہایت خوبصورت ہو، تم لوگ اماں کو پڑھے ہو کیا؟ ہم نے کہا جی ہم لوگ سارے بہن بھائی جتنے سب اماں کو پڑھے، باپ کو کوئی نہیں پڑھا۔ کہہ رہے ہاں، چہرہ صرف تمہارا دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے تم فلاں کی اولاد ہو، رنگ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہنے ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں اپنے باپ کی اولاد ہے، فخر کے ساتھ، اور آج بھی کہتے ہیں۔ میرے ماں باپ ان پڑھ ہیں، انگوٹھا ٹیک ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس مقام تک پہنچایا۔ جہاں بھی جاتا ہوں اپنے باپ کو آگے رکھتا ہوں، باپ کے پیچھے 2 قدم چلتا ہوں، چاہے جتنی بڑی محفل میں پہنچ جاؤں، چاہے جتنے بڑے جگہ پہنچ جاؤں، باپ کو آگے رکھتا ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں۔
یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ باپ دیہاتی ہے کہ نہیں ہے، نہیں، میرا باپ ہے، میرا عزت والا ہے، اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، تو اللہ کے فضل سے جب اس مقام تک پہنچا ہوں تو اس باپ کو عزت دے کر ہی پہنچ سکتا ہوں، اس باپ کو ذلیل کر کے نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ یہی کرتا ہوں، یہی آپ کو تعلیم دیتا ہوں۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کا انکار نہ کیا جائے، چاہے جس جگہ تم پہنچ جاؤ، ماں باپ ہیں، ان کے خون ہو کر تم انکار کر رہے ہو، یعنی جھوٹے الزام لگا رہے ہو، کیوں میرے باپ نہیں ہے، اللہ رب العزت تمہاری طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر تم کسی کو نہیں جان پاتے ہو کہ اس کے باپ کون ہیں، کسی کو نہیں جان پاتے ہو کہ اس کے باپ کون ہیں، تو پھر مجبوری ہے کہ تم اس کے باپ کو تو نہیں پکار سکتے ہو، بھائی معلوم ہی نہیں ہے۔ آج کل بہت ہوتا ہے، کیا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، اماں ابا نے خاموشی کے ساتھ لے جا کے کہیں پھینک دیا، اب کوئی شخص اس کو پایا، لے آیا، تو اب کیا ہوا، اب تو اس کا کوئی باپ ہے نہیں وہاں پر، نہ باپ ماں بتا رہے ہیں کہ وہ میری اولاد ہے، اب وہ بچے کو کوئی اٹھا کے لے کے گیا، یا تو یتیم خانے میں ڈال دیا، وہاں وہ پرورش پا گیا، یا پھر کسی کی اولاد نہیں تھی، اس نے لے لیا اپنی طرف منسوب کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے ایسے موقع پر فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ اب دو باتیں رہ گئی ہیں، یا تو یہ کہو کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور بھائی سگے نہیں، باپ کی اولاد نہیں، سمجھ رہے نہیں، دینی بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ میرے باپ کی اولاد ہے، بس یہ کہنا کہ میرے دینی بھائی۔ قرآن نے کہا تھا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، دنیا کے کسی کونے کا انسان ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ تمہارا بھائی، تو سیدھا کہو یہ میرے بھائی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ رشتے کی بات ہے، نہ خاندان اور نسب کی بات ہے، نہ کسی چیز کی بات، میرا ایمانی بھائی ہے، میرا دینی بھائی ہے۔ قرآن نے حکم دیا، دینی بھائی ساری دنیا ہے۔ بھائی ہم برادران وطن کو کیا کہتے ہیں؟ برادران وطن کا مطلب کیا ہوا؟ میرے وطن کے بھائی، میرے علاقے کے، سمجھ رہے نہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے یہ میرے بھائی ہیں، تو کیا مطلب کہہ سکتے ہیں بھائی، ہر رشتہ قائم ہوتا ہے، گاؤں گھر میں کیا ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے بھائی، نہ آپ میرے رشتہ دار نہ میں آپ کے رشتہ دار، آپ ہم سے بڑے ہیں، ہم جہاں بھی آپ ہم کو ملیں گے ہم آپ کو انکل کہہ کے پکاریں گے، تو کیا آپ میرے چچا ہو گئے ہیں کیا؟ میرے چچا تو وہی ہیں جو میرے باپ کے بھائی ہیں، آپ میرے باپ کے بھائی نہیں تو کیا میرے چچا ہو گئے کیا؟ لیکن ہاں ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہم آپ کو چچا کہیں گے، اور آپ ہم کو بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ یہ سماجی معاملہ ہے، سماجی معاملے کو قرآن نے محفوظ رکھا ہے، اس کو ختم نہیں کیا۔ ہاں جو نسبی اور سلبی مسئلہ ہے اس کو جڑ سے کاٹ دیا ہے، تاکہ انسان کو کوئی غلط فہمی نہ ہو، کوئی غلط فہمی نہ ہونے پائے۔ تو فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ ہاں جو کچھ تم سے ایمان سے پہلے، شریعت اسلام آنے سے پہلے جو تم سے خطا اور چوک ہو گئی ہے، اس میں کوئی مواخذہ نہیں، کوئی تمہاری پکڑ نہیں ہے۔ ہاں ایمان میں داخل ہونے کے بعد اب اگر کرو گے تو جان بوجھ کر کرو گے، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اگر اب جان بوجھ کر کرو گے تو اب اس پر تمہاری گرفت ہے، لیکن ہاں اگر توبہ کر لو تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہم اور آپ جو لے پالک ہوتے ہیں، جن کو منہ بولا بیٹا بناتے ہیں، ان کے سلسلے میں یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا کہ بیوی کو ماں کی طرح نہیں بتانا ہے، ورنہ آپ کو سزا ملے گی۔ بیوی اس وقت تک کے لیے آپ کے لیے حرام ہو جائے گی جب تک آپ اس کی سزا کے طور پر یا تاوان کے طور پر یا کفارہ کے طور پر کہہ لیجئے آپ 60 روزے نہ رکھ لیں۔ ہاں اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو دوسری شکلیں بھی شریعت نے بتائی ہیں، لیکن پہلے روزوں سے شروعات ہوتی ہے اس کی کہ 60 روزے مسلسل رکھیے، تب آپ کی بیوی آپ کی نکاح میں رہے گی، ورنہ آپ اس سے اب بیوی کی طرح تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ تو ایک چیز یہ کہ بیویوں کو ماں کی طرح قرار نہیں دینا ہے، دوسرے کہ کسی بھی شخص کی اولاد کو اپنا منہ بولا بیٹا نہیں بنانا ہے۔ منہ بولا بیٹا بنانے سے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں بنا، ایسے بیٹا کہہ سکتے ہو کہہ لو، لیکن وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، لہذا وہ تسلیم مت کرو، اور نہ کوئی بیٹا جو ہے کسی کو کہے کہ میرے باپ ہیں، وہ اگر وہ جانتا اپنے باپ کو تو اپنے آپ کو اپنے باپ کے نام سے پکارے۔ اگر اس میں کوئی اتار چڑھاؤ کرتا ہے
ادھر ادھر تفریق کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اپنے باپ کے نسل کو دوسروں کی نسل بتاتا ہے کہ ہم اپنے باپ کی نسل نہیں، ہم فلاں کی نسل ہیں، تو اور آج کل یہ بہت ہو رہا ہے۔ نسل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، خاندان کے اعتبار سے، وہ کہیں کسی دور علاقے میں جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ دور جگہ کا رہنے والا ہے، وہاں تو وہ معلوم ہوا کہ آج کل جو خاندان کا سلسلہ نیچے ذات کے ہیں یا اپر کلاس کے ہیں، یہ میڈیم کلاس کے ہیں، یہ فلاں ذات کے ہیں، فلاں ذات کے، حسب و نسب چل گیا، تو وہاں معلوم ہے فرض کر لو وہ نیچے ذات کا تھا اور نہایت خوبصورت اور گورا پیدا ہوا اور پڑھ لکھ کر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا، اب دوسری جگہ اس کو جاب مل گئی، اب وہ لکھنؤ میں رہ رہا ہے، وہ دلی میں رہ رہا ہے، وہ بنگلور میں رہ رہا ہے، وہاں جا کر سب سے پہلے سید بن گیا، سب سے پہلے فلاں بن گیا، تو اس نے اپنے باپ کے نسب کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں جس کے ہو اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہو کہ ہم اس کے ہیں۔ پیدا ہونا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت کفر والے گھر میں پیدا کر دیتا تو آپ کیا کر لیتے ہیں؟ جہاں بھی پیدا ہوئے آپ کے کسبس میں تو نہیں ہے، نہ آپ کے ماں باپ کے اس میں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ سب سے پہلے اللہ پر الزام ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو نیچی کاسٹ میں پیدا کر دیا تو ہم یہ کہیں پروردگار میری کیا خطا تھی کہ تو نے مجھے نیچے ذات میں پیدا کر دیا، مجھ سے کون سا گناہ ہوا تھا؟ آپ پیدا ہوئے کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ نے فرمایا کہ جو پیدا ہوتا ہے دھلا دھلایا پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے، وہ بعد میں ماں باپ کی وجہ سے گنہگار بنتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رنگ میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ رنگ دیتے ہیں، لہذا اس سے توبہ کی جائے۔ ہم جو ہیں اسی نام سے اپنے آپ کو جانیں، اسی نسب سے ہم اپنے آپ کو جانیں، کسی طرف خلط ملط نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت